ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 29 سے 39 آیات تک۔ اس وقت یسوع فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تب اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بطیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور علی الصبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، ہر بیمار شخص جو عام یا غیر معمولی طریقے سے شفا پاتا ہے، اسے چاہیے کہ جلد از جلد خداوند کی خدمت میں لگ جائے اور بقیہ زندگی اسی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دے۔ بہت سے افراد ہمیشہ آہیں بھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی خدمت کا موقع نہیں ملتا۔ وہ کسی شاندار اور عمدہ قسم کی خدمت کا تصور کیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس دوران ان کے ہاتھوں سے وہ باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں جن میں مسیح ان سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے۔ مسیح کی حقیقی خدمت یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے فرائض کو پہلے اور اچھی طرح سے ادا کرے۔ دن کے دوران یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی تھی کہ نجات دہندہ یہاں موجود ہے۔ جب تک سبت کا دن رہا، لوگوں کو ہمت نہ ہوئی کہ ضرورت مندوں کو اس کے پاس لائیں، مگر جب سورج ڈوب گیا اور سبت کا دن ختم ہو گیا تو پطرس کے دروازے پر بھیڑ لگ گئی، اور بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس قدرت کا تجربہ ہوا جو گناہ کی ہر صورت اور بیماری کے ہر مرحلے سے رہائی دلاتی ہے۔ یسوع دن نکلنے سے بہت پہلے اٹھا اور باہر کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں توجہ میں کسی قسم کا خلل نہ پڑ سکے، اور وہاں دعا کی۔ خدا کا خادم ہر صبح اپنے کان خدا باپ کی طرف لگاتا اور دن بھر کے لیے ہدایات حاصل کرتا تھا۔ جب تک شمعون اور اس کے ساتھی بیدار ہو کر اٹھے، گھر کے باہر دوبارہ بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ شاگردوں نے جا کر خداوند کو بتایا کہ لوگوں کا جوش اور خروش کس قدر بڑھتا جا رہا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یسوع واپس شہر میں نہیں آیا، بلکہ شاگردوں کو لے کر آس پاس کے شہروں میں چلا گیا اور وضاحت یہ کی کہ تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں۔ اسے معلوم تھا کہ کفرنہوم میں جو عام تحریک اٹھی ہے وہ سطحی ہے۔ نجات دہندہ کو بڑی بڑی بھیڑ کے لیے کبھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ سطح سے نیچے نظر ڈالتا اور دیکھتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے۔ وہ مقبولیت کے خطرات سے بھی آگاہ تھا، لہٰذا وہ اپنے نمونے سے شاگردوں کو سکھاتا تھا کہ جب لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہوں تو خبردار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ان مصنوعی دکھاوے کے جذباتی مظاہروں سے ہمیشہ پہلو تہی کرتا تھا جن کے باعث تاج آگے آ جائے اور صلیب پیچھے رہ جائے۔ اس کا خاص زور کلام کی منادی پر تھا۔ شفا کے معجزے کا مقصد انسان کو دکھوں اور تکالیف سے بچانا تھا، لیکن وہ انہی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا تاکہ وہ اس کی منادی سنے۔ چنانچہ یسوع تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔